کے بارے میں سوالات نے ایسے پرابلم مہیا کیے ہیں جن پر تحقیق کر کے انسان نے اپنی بقا میں بھی مدد پائی اور اپنی جاننے کی خواہش کو بھی پورا کیا۔ وہ سائنسی میتھڈ جس میں بایولوجیکل پرابلم کو حل کیا جاتا ہے بایولوجیکل میتھڈ کہلاتا ہے۔ ان اقدامات پر مشتمل ایک بایولوجسٹ ایک بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ بایولوجیکل میتھڈ نے تقریباً 500 سالوں سے سائنسی تحقیق میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ماضی میں گلیلیو کے تجربات سے لے کر موجودہ تحقیق تک بایولوجیکل میتھڈ نے میڈیسن، ایکولوجی، ٹیکنالوجی وغیرہ کی ترقی میں کردار ادا کیا۔ بایولوجیکل میتھڈ حاصل کردہ معلومات کے معیار کی یقین دہانی کرتا ہے تاکہ انہیں عام لوگ بھی استعمال کر سکیں۔ انسان ہمیشہ سے ایک بایولوجسٹ رہا ہے، اس سے زندگی گزارنے کے لیے بایولوجسٹ بننا پڑا۔ تاریخ کے آغاز میں وہ جانوروں کا شکاری تھا، وہ پھلوں، بیجوں، جوڑوں وغیرہ کو تلاش کرتا تھا۔ جتنا زیادہ وہ جانوروں کے مسکن کے بارے میں جان لیتا تھا اتنا زیادہ کامیاب شکاری ہوتا تھا۔ اس طرح جتنا زیادہ وہ پودوں کے بارے میں جان لیتا اتنا بہتر وہ کھانے کے قابل پودوں کا دوسرے پودوں سے فرق کر لیتا تھا۔ بایولوجیکل پرابلم، ہائپوتھیسس، ڈیڈکشن اینڈ ایکسپیریمنٹ۔ دوسری سائنسی کی طرح بایولوجی میں بھی مزید علم اور اعداد و شمار اکٹھے ہونے کے ساتھ نئی اشیاء دریافت کی جا رہی ہیں اور پرانے نظریات میں یا تبدیلی کی جا رہی ہے یا انہیں بہتر نظریات سے بدلا جا رہا ہے۔ یہ سارا کام اس وقت ہوتا ہے جب بایولوجسٹ کسی بایولوجیکل پرابلم کو پہچانتے ہیں اور اس کے حل کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے بایولوجسٹ مندرجہ ذیل مراحل سے گزرتا ہے۔ بایولوجیکل پرابلم کی پہچان کرنا، مشاہدات کرنا، ہائپوتھیسس تشکیل دینا، ڈیڈکشن بنانا، تجربات کرنا، نتائج کا خلاصہ کرنا، ٹیبل بنانا، گراف بنانا وغیرہ، نتائج کو رپورٹ کرنا، ان اقدامات کی تفصیل آگے دی گئی ہے۔ بایولوجیکل پرابلم کی پہچان۔ بایولوجسٹ اس وقت بایولوجیکل میتھڈ کو اختیار کریں جب انہیں کسی بایولوجیکل پرابلم کا سامنا ہوتا ہے۔ بایولوجیکل پرابلم سے مراد جانداروں سے متعلق ایسا سوال ہے جو یا تو کوئی شخص یا ادارہ بایولوجسٹ سے پوچھتا ہے یا جو بایولوجسٹ کے ذہن میں خود آتا ہے۔ مشاہدات کرنا۔ ارتقاء ایولیوشن کی تھیوری بنانے کے لیے ڈارون نے بحری سفر کے دوران نہ صرف خود مشاہدات کیے اور نوٹس لیے بلکہ دوسرے ماہرین فطرت کی تحریروں کو بھی پڑھا۔ بایولوجیکل پرابلم کے حل سے پہلے مرحلے میں بایولوجسٹ اپنے سابقہ مشاہدات کو دہرانے کے ساتھ نئے مشاہدات بھی کرتا ہے۔ مشاہدات کے لیے دیکھنے، سننے، چکھنے، چھونے کی 5 حصے استعمال کی جاتی ہیں۔ مشاہدات ماہیتی کوالٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور مقداری کوانٹیٹیو بھی۔ مقداری مشاہدات کو ماہیتی مشاہدات سے زیادہ درست مانا جاتا ہے کیونکہ یہ متغیر نہیں ہوتے، ماپے جا سکتے ہیں، ان کا اندراج انسانوں کی صورت میں کیا جا سکتا ہے۔ ماہیتی اور مقداری مشاہدات انسانی درجہ ذیل ہیں۔ مقداری مشاہدات: پانی کا نقطۂ انجماد 0 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ اس کا نقطۂ ابار 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ 1 لیٹر پانی کا وزن 1000 گرام جبکہ 1 لیٹر ایتھنول کا وزن 789 گرام ہوتا ہے۔ ماہیتی مشاہدات: پانی کا نقطۂ انجماد وقت کے نقطۂ ابار سے کم ہوتا ہے۔ پانی کا 1 لیٹر ایتھنول کے 1 لیٹر سے بھاری ہوتا ہے۔ مشاہدات میں ماضی میں کیے گئے متعلقہ سائنسی کام کو پڑھنا بھی شامل ہے کیونکہ سائنس کے علم آگے بڑھتا ہوا علم ہے۔ فارمولیشن آف ہائپوتھیسس تشکیل دینا۔ مشاہدات اس وقت تک سائنسی مشاہدات نہیں بن سکتے جب تک ان کو ترتیب نہ دیا جائے، وہ کسی سائنسی سوال سے متعلق نہ ہوں۔ بایولوجسٹ اپنے دوسروں کے مشاہدات کو اعداد و شمار یعنی ڈیٹا کے تھرو میں ترتیب دیتا ہے اور ایک ایسا بیان بناتا ہے جو کہ ویرین بایولوجیکل پرابلم کا جواب ثابت ہو سکتا ہے۔ مشاہدات کی یہ تحقیق طلب وضاحت ہائپوتھیسس کہلاتی ہے۔ ایک اچھے ہائپوتھیسس میں ایک خصوصیات ہوتی ہیں۔
یہ ایک عمومی بیان ہونا چاہیے، یہ تحقیق تعلق خیالات ہونا چاہیے، اسے دستیاب مشاہدات سے متفق ہونا چاہیے، اسے ممکن حد تک سادہ رکھنا چاہیے، یہ ادمانی جانچنی کے قابل ہو، اسے جٹلانے کا امکان موجود ہو، دوسرے الفاظ میں کوئی ایسا طریقہ ضرور موجود ہو جس میں ہائپوتھیسس کو غلط ثابت کیا جا سکے، یعنی اسے رد کیا جا سکے۔ ہائپوتھیسس کی تشکیل دینے کے لیے بہت زیادہ خواہشمند اور تحقیقی سوچ و وچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بایولوجسٹ اس کام کے لیے بحث اور استدلال کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ڈیڈکشن، اگلا مرحلہ بایولوجسٹ ہائپوتھیسس سے ڈیڈکشن نکالتا ہے۔ ڈیڈکشن کو ہائپوتھیسس کے منطقی لوجیکل نتائج کہا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہائپوتھیسس کو درست مانا جاتا ہے اور اس سے متوقع نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ متوقع نتائج ڈیڈکشن کہلاتے ہیں۔ بایولوجیکل میتھڈ میں عام طور پر اگر ایک ہائپوتھیسس درست ہو تو کسی کو ایک خاص نتیجہ کی توقع ہو سکتی ہے۔ ڈیڈکشن بنانے کے لیے اگر اور تب بھی منطق استعمال کی جاتی ہے۔ بایولوجسٹ ہر موقع کی پڑتال نہیں کر سکتے جہاں ایک ہائپوتھیسس کا اطلاق ہوتا ہو۔ آئیے ایک ہائپوتھیسس کو سوچتے ہیں، پودوں کے تمام سیل میں نیوکلس ہوتا ہے۔ بایولوجسٹ اس ہائپوتھیسس کو ثابت کرنے کے لیے اجزا پودے کی پڑتال نہیں کر سکتا، اس کی بجائے بایولوجسٹ استدلال استعمال کر کے ڈیڈکشن بنا لیتا ہے۔ اس ہائپوتھیسس کے لیے بایولوجسٹ یہ ڈیڈکشن بنا سکتا ہے، اگر میں گھاس کے ایک پتے کا سیل کا معائنہ کروں تو ہر سیل میں نیوکلس ہوگا۔ تجربات کرنا، بایولوجیکل میتھڈ کا سب سے اہم قدم تجربات کرنا ہے۔ بایولوجسٹ یہ تجربات کرتا ہے کہ جہاں سے کہ ہائپوتھیسس درست ہو یا نہیں۔ ہائپوتھیسس ایکوز کی گئی ڈیڈکشن کو ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے، اس سے بایولوجسٹ معلوم کرتا ہے کون سے ہائپوتھیسس درست ہیں۔ غلط ہائپوتھیسس رد کیے جاتے ہیں جبکہ درست ہونے والے ہائپوتھیسس قبول کر لیا جاتا ہے۔ قبول کیا جانے والا ہائپوتھیسس مزید پیش گوئیاں نکلتی ہیں جن سے ہائپوتھیسس کو مزید ٹیسٹ کرنے کے راستے پیدا ہوتے ہیں۔ تجربات میں کنٹرول سے کیا مراد ہے؟ سائنس میں جب کوئی تجربہ کیا جاتا ہے ایک کنٹرول تجربہ ہوتا ہے، اس میں سائنسدان ایک تجرباتی گروپ کا مقابلہ ایک کنٹرول گروپ کے ساتھ کرتا ہے۔ دونوں گروپس کو ایک جیسے آلات میں رکھا جاتا ہے سوائے جانچنے والے متغیر کے۔ مثال کے طور پر فوٹوسینتھیسس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بایولوجسٹ ایک کنٹرول گروپ جس میں ایک پودا جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ مہیا کی کا مقابلہ ایک تجرباتی جس کو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں دی گئی سے کرے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ضروری ہونا اس وقت ثابت جب کنٹرول گروپ میں فوٹوسینتھیسس ہو رہی ہو اور تجرباتی گروپ میں نہیں۔ خلاصہ کرنا، سمرائزیشن آف ریزلٹ، نتائج کا خلاصہ کرنا۔ بایولوجسٹ تجربات سے حاصل ہونے والا حقیقی مقداری ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ ہر گروپ سے حاصل ہونے والے ڈیٹے کا اوسط نکالا جاتا ہے اور اس کا شماریاتی موازنہ کیا جاتا ہے تاکہ حتمی نتیجے کے لیے بھی بایولوجسٹ شماریاتی تجزیہ کرتا ہے۔ نتائج کی رپورٹنگ، بایولوجسٹ اپنے حاصل کردہ نتائج کو سائنسی رسالہ یا کتاب میں شائع کرتا ہے۔ وہ ان نتائج کو قومی اور بین الاقوامی میٹنگ کالجوں یونیورسٹیوں کے مباحث میں زیر بحث لاتے ہیں۔ نتائج کو شائع کرنا سائنسی میتھڈ کا ایک لازمی جزو ہے، اس سے دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ نتائج کی تصدیق کر سکیں یا ان کا اطلاق دوسرے بایولوجیکل پرابلم کو حل کرنے کے لیے کر سکیں۔